ایک تھے باریش، ایک تھے بیریش. ان کو جو مختلف علاقوں میں ان کو مسلح کیا گیا کہ بلوچ نیشنلسٹ چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی شکل میں ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کی شکل میں ہوں، یا وہ ادیب یا دانشور ہوں، ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے. ان کو لائسنس ٹو کل دیا گیا تھا. اور اب بھی پورے بلوچستان میں وہ جتھے جو ہیں ایکٹیو ہیں، وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ انہی اداروں کی ایک کارستانی بولیں، یہ ان کی ایک پلاننگ ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو اپنے موقف اور اپنے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی جو فی الحال جو اسٹارٹ ہوا ہے جی، وہ پتہ نہیں وہ میرے دوست اس کے ان کو معلوم ہے نہیں معلوم. ہم نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں جب یہاں پہ آیا تھا مسنگ پرسنس کے کمیشن، مسنگ انفورس ڈس اپیرنس کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا تھا، وہ رپورٹ جو ہم نے بنا کے دی ہے، ظاہر اس میں تو ہم نے بلیک کو بلیک کہا ہے، وائٹ کو وائٹ کہا ہے. جو ذمہ داران ہیں اس کو ہم نے کہا ہے یہ ذمہ دار ہیں. جو اس میں متاثرین ہیں ان میں ہم نے متاثرین کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. جو ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کا بھی باقاعدہ نام لے کر ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. تو وٹ کے لوگوں کو شاید اس انفورس ڈس اپیرنس کی کمیشن کی رپورٹ کی جو سزا دی جا رہی ہے، اگر سزا دینی ہے تو میرے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اس سزا کا کچھ حصہ ملنا چاہیے کہ اس نے یہ ذمہ داری مجھے دی تھی. آپ کی پولیس کانفرنس سے لگتا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف نے آپ کی آواز سنی، اسی طرح موجودہ حکومت نے بھی سنی، تو پھر کیا وجوہات کیا آپ نے آخر تک ان کے ساتھ دیا؟ اس طرح کی جو مہنگائی اور بےروزگاری موجودہ حکومت نے قائم کیا، عوام آپ کی طرف یہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی تو بھائی کبھی لاڈلے تھے، ہم کبھی لاڈلے نہیں رہے. اس کو اس حد تک لاڈلا کیا تھا کہ بازی بازی بابا کو ریشا کو غازی. جو اس کو لائے تھے انہوں نے کندھوں پہ بٹھایا. ابھی اس کی بھی جب داڑھی نوچنا شروع کی تو حال تو وہی ہوگا، تو اس کا سر تو زمین پہ جا کے لگے گا. ہاں ہماری سیاست پی ٹی آئی کی اگر سیاسی عمر دیکھیں تو میرے خیال میں یہاں پر کوئی بچہ بھی ہوگا اس کی عمر سے اس کی سیاسی عمر زیادہ نہیں ہوگی. ہماری سیاست 1947 سے شروع ہوئی، آغا عبدالکریم سے لے کے عثمان گل کے بعد جو ہے نا نیشنل عوامی پارٹی، پھر بی این پی بنی ہے، بی این ایل بنی تھی، پھر بی این پی بنی. یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے. پی ٹی آئی کو رجسٹ کرتے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، ہنوز دلی دور است. لیکن ہم نے تو جو ہے یہاں پر 60 سے 70 سال گزارے ہیں اس رجسٹریشن میں. ہاں جس مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا، پی ڈی ایم کے شامل تمام جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں. جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ بالکل حق پہ جانب ہے. اس کے جو سزا ہمیں جتنا حصہ ہم نے اس میں تھا اس کی اتنا حصہ ہمیں دیا جائے، وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے. تاخیر کی باتیں چل رہی، کیا پی ڈی ایم جب موجودہ حکومت جو لاسٹ حکومت تھی ڈیزالو ہونے سے قبل ہی آپ لوگوں نے ایسا فیصلہ کیا تھا؟ کیا مشکل ہوئی تھی اس حوالے سے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آئین کیا کہتا ہے. پی ڈی ایم کا سب سے بڑا جو موقف تھا کہ آئین کی حکمرانی. تو آئین کی حکمرانی کہتی ہے کہ جی 3 مہینے میکسیمم، 60 دن یا 90 دن. اگر اسمبلیاں اپنی مقررہ مدت پوری کر دیتی ہیں تو 60 دن آپ کے پاس الیکشن کے. اگر اپنی مقررہ مدت پوری نہیں کرتی تو 90 دن ہیں. وہ تو اسمبلیاں حکومتیں تو ختم ہو گئی. اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ آیا وہ آئین کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں کرتا. بات کی وفاق میں حمایت کا جواز پیش کیا، اپنے معاہدہ کیا بلوچستان کے مسائل پہ. بلوچستان میں قدوس بزرگوں کی حکومت کو قرضہ دینے کا آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ پی ایچ ڈی کے علاوہ کیا آپ نے بلوچستان کی حقوق کی قیمت ادا نہیں کی پی ایچ ڈی کی قیمت میں؟ دیکھیں جہاں تک
قدوس بیزنجو کی حکومت کا تعلق ہے کندھا، پتہ نہیں کندھا ڈولی کا بول رہے ہیں جنازے کا بول رہے ہیں، مجھے تو سمجھا جنازہ تو بعد میں نکلا، پہلے ڈولے تھی. ہم نے گزشتہ جو حکومت تھی جام کمال صاحب کی، اس کو ہم نے کندھا بھی دیا اور اس کو جہاں اس کی منزل مقصود تھی وہاں تک بھی پہنچایا. اس کی وجوہات میرے خیال میں اسمبلی کے ساتھ ہم نے ہونے والے وہ واقعات آپ لوگوں کے کیمرے نے ہی وہ ہمیں دکھائے تھے، جس میں ممبران پارلیمنٹ کے اوپر جو بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئی، جہاں پہ نہ مرد ممبران کو بخشا گیا نہ خواتین ممبران کو بخشا گیا، اور جنرل مشرف سے بدتر ڈکٹیٹر کا زمانہ اس وقت ہم نے دیکھا جام صاحب کی دور حکومت میں. تو بحیثیت ممبر ان حلقوں کے ہمارے ممبران کی، نہ صرف ہمارے اپوزیشن کے تمام ممبران کی یہ ذمہ داری بنتی تھی، اور جو کچھ ہم نے کیا ہم نے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی اقدام نہیں کیا تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا ایک غیر آئینی تھا، اس جرم میں ہم ملوث ہیں. ہاں، جو موجودہ حکومت آئی ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، اس کو بھی سپورٹ کرنے والے وہی تھے. ہاں، ایک فرینڈلی اپوزیشن اس لیے کہ جو اپوزیشن حکومتی اراکین کا جو حق بنتا تھا پی ایس ڈی پی میں، وہی پی ایس ڈی پی کا حق جو ہے ان کو دیا گیا. ان کے علاقوں میں مداخلت نہیں کی گئی، جو مداخلت جام صاحب کے ادوار میں کی جاتی تھی کہ نان الیکٹڈ بندوں کو، وہ جو ڈیتھ اسکواڈ سے وابستہ تھے، وہ جو ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیت پا رہے تھے، ان کو جب نوازا گیا تو اس کے ریئیکشن میں ہمارے ساتھیوں نے، متحدہ اپوزیشن نے ان کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک لائی. ابھی کسی کے پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا بھائی. میں اب یہاں سے نکل کے میرے ارادے کیا ہوتے، نہ قدوس کی پیشانی پر لکھا تھا نہ ہی جام صاحب کی پیشانی پر لکھا تھا. سردار صاحب آپ کی پارٹی جی سردار صاحب، جیسے ابھی آپ نے وہ باتیں کی، جو بھی دعوے ہیں وہ کسی کے اس کو قائم نہیں کرتے بلکہ عمل کرتا ہے. جو پی ڈی ایم بنی اس عملی طور پہ وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کار کے طور پہ جو ہے اس نے کام کیا. ابھی جو آخری قوانین جو ہے نا وہ پیش ہوئے اس پہ آپ نے خود ہی اعتراض کیا. تو اس میں آپ اپنی پارٹی کو کہاں مطلب اس میں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ کل جو ہے نا کیس میں 3 افراد کی لاشیں ایک فیملی کے تھے، جس میں باپ، بیٹا اور ان کا بھانجا. وہ آپ کے علم میں ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اس پہ کوئی آپ کی پارٹی نے کنسرٹ پارٹی کو احتجاج ریکارڈ کیا یا اس حوالے سے کوئی بات کی ہے یا نہیں؟ جہاں تک پی ڈی ایم جس وقت وجود میں آئی تھی، وہ میرے خیال میں نکات سب آپ کے سامنے تھے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، اس بنیاد پر جو ہے نا ہم نے پی ڈی ایم بنائی. اپریل 2022 مارچ میں میرے خیال میں یہ طے ہوا تھا کہ جی موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، جس میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں تھیں. کچھ ہماری جماعتوں کے جو اس پر نقطہ مختلف تھا کہ ہم وہ 3.5 سالہ حکمرانی جو عمران خان نے کی ہے، مہنگائی بھی ہوئی ہے اور آگے چل کر کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ملک کی جو معاشی صورتحال تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ گئے تھے کہ اس طرح کی شرط و شرائط آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرف سے آئیں گی تو ایسا نہ ہو کہ مہنگائی کا ایک بوجھ جو ہے ہمارے ہاتھوں عوام پر رکھ کے گرے. تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس اتحاد کا حصہ تھے. جب اس میں اکثریتی فیصلہ یہ ہوا تو ہمیں اس فیصلے کو منون تسلیم کرنا پڑا اور اس کے خلاف ہم عدم اعتماد لے آئے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. اب جو فیصلے ہوتے گئے اور اب بھی جو فیصلے ہوئے ہیں ہمیں چھوڑیں، ہم تو ایک چھوٹی جماعتیں، وہاں پہ ہماری اتنی شاید حیثیت نہ ہو، لیکن بڑی سی بڑی جماعتیں بھی ان فیصلوں سے ناواقف ہیں. ہم جو ہیں بے صبریں ہیں، برداشت ہمیں نہیں ہے. ہم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اپنی بے صبری کا اظہار کیا، وہ بھی آنے والے ہیں. تھوڑی دیر ہو جائے آپ دیکھیں گے سب. یہی جو میں نے خط لکھا ہے اس سے سخت ترین الفاظ میں وہ بھی
اپنے خطوط کے ذریعے سے یا اپنی تقاریر کے ذریعے سے وہ اپنا مدعا جو پیش کریں گے. ابھی شاید کچھ حضرات اسی آسرے میں ہیں یا اسی خواہش میں ہیں کہ شاید ان کو کچھ ملے. جب ان کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ وہی موقف استعمال کریں گے جو ہم نے استعمال کیا. دوسرا آپ کا سوال تھا کیچ میں. جی ہاں, کیچ میں اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور بھی واقعہ ہوا جس میں ایک شخص اور اس کی وائف کو بھی مارا گیا, اس کا مرڈر ہوا ہے. اس جی نہیں وہ بھی کیچ میں مارے گئے. یہ بھی, یہ جو 3 تھے یہ تھے ایران سے, سنا ہے ان کو اغوا کیا گیا, پھر ان کی لاشیں جو ہے یہاں پہ گرائی گئی ہیں. پارٹی کے حوالے سے ہم نے جو کنسرن ہمارے ڈسٹرکٹ کے ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں. احتجاج تو ہم اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں اور وہاں پر مقامی پارٹی کے ذمہ داران کو ہم نے کہا ہے کہ مقامی سطح پر جو بھی احتجاج ہوتا ہے اس میں شریک ہو. سردار صاحب, پی ڈی ایم آج کی تاریخ میں پی ڈی ایم ایگزسٹ کرتی ہے اور آئندہ الیکشن آپ لوگ اسی پلیٹ فارم سے لڑیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا بی این پی کے اندر ہمیں انٹرنل تھوڑے سے رفٹس نظر آ رہے ہیں. کیش میں بھی ہم نے دیکھا بعض لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور کافی حد تک جو اس وقت صوبے میں بیڈ گورننس آئی ہے پچھلے 1.25 سال کے دوران, اس میں کیا بی این پی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے یا نہیں, کیونکہ اس نے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا؟ دیکھیے, پی ڈی ایم ایک الائنس تھا اور یہ تو اس وقت بھی طے تھا یا اس وقت بھی پی ڈی ایم جب ایکٹیو تھی ہم نے اس مسئلے پر بحث کافی حد تک کی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا جائے گا یا ہر پارٹی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی فیصلہ ہم کر نہیں پائے تھے, اور لگتا یہ ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق آنے اگر الیکشن ہوئے آنے والے دنوں میں جو ہے نا ہر پارٹی اپنی حیثیت سے اس میں حصہ لے گی. جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ اس میں بھائی ایک تو میں نے پہلے کیا کہ اس میں ہم جرمدار جتنی سزا ملنی چاہیے ہمیں دی جائے. اگر آپ کہتے ہیں مسجد میں جائیں, آپ کے ساتھ مسجد میں بھی چلے جائیں گے. سردار صاحب, جہاں تک ملکی سیاست کی بات یا حالات کی بات ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سیناریو بالخصوص جو ہمارا جغرافیہ ہے افغانستان اور پاکستان, یہاں پہ حالات جو اب تک تھے اس سے بھی پیشن گوئیاں یہ کی جا رہی مزید اب تک ہوں گے, بالخصوص بلوچستان کے دونوں سائڈ, پشتون سائڈ پہ بھی اور بلوچ سائڈ پہ بھی مزید خون خرابہ لوگ اس طرح کی پیشن گوئیاں جو تجزیہ نگار لوگ کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور ایسے حالات کو قابو کرنے کے لیے ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کا کم سے کم نقصان ہو؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں بالخصوص جو چین اور امریکہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے, بلاکس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا تجزیہ کیا, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ جس وقت یہ ملک وجود میں آیا اس وقت 2 بلاک تھے, ایک سوشلسٹ بلاک تھا, ایک کیپٹلسٹ بلاک تھا. اور اس وقت حکمرانوں نے اب اس وقت کی ضرورت کے تحت ہمارے حکمرانوں کا جھکاؤ جو ہے امریکہ کی طرف رہا یا ویسٹ کی طرف رہا. نیشنلسٹ جو پولیٹیکل پارٹیاں تھیں, چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے رہا ہے, اس وقت NWP تھا, ابھی خیبر پختونخوا ہوا ہے, سندھ ہوا ہے, یہاں تک کہ بلوچستان میں بھی اگر پنجاب میں بھی اگر قوم پرستوں کے کچھ روٹس تھے, ان پہ الزام تھا کہ یہ پرو سوویت یونین ہیں, کمیونسٹ ہیں, اور اس کے بدلے میں جو نا ہم پر کفر کے بھی دعوے لگے. اب چونکہ دنیا جو ہے 2 بلاکوں میں پھر تقسیم ہونے جا رہی ہے, ایک پھر آپ کا ویسٹ کی طرف ہے اور دوسرا پھر آپ کے چائنا کی طرف ہے. حکمرانوں کو اب 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہونا پڑے گا, کسی ایک کشتی کا سہارا لے بننا پڑے گا. اب مشکل ان کے لیے یہ ہے, اگر پرانی کشتی میں بیٹھتے ہیں, کیونکہ خواہش تو ہمیں یہ ہے کہ نئی والی چیز ملے نا, اگر پرانی کشتی میں بیٹھتے ہیں تو نئے جو کچھ آپ کو
लोन दिया है वो सूद आपसे वसूल करेगा। एक मिनट, अगर नए वाली किश्ती में आप अगर सवार होना चाहते हैं तो वो जो है ना सूद के साथ अब्बे डाडेदा भी हिसाब लेगा। तो ये मुश्किल हालात हैं, और इन मुश्किल हालात में ज़ाहिर है यहाँ पर जो हालात हमारे सरहदों पर ख़राब होते हैं, बिलखुसूस ईरान और अफ़गानिस्तान के, उनका डायरेक्ट असर जो है बलूचिस्तान पे पड़ा है, चाहे वो अफ़गान इनकलाब की शक्ल में हो, चाहे मुजाहिदीन की टेक ओवर की शक्ल में हो, चाहे वहाँ पर तालिबानाइजेशन की तरह शक्ल में हो, या अभी पिछले अतवार में 9/11 के बाद जो कुछ हालात हुए उनका असर यहाँ पर तो पड़ता है। लेकिन ये एक तारीख़ी हक़ाइक़ हैं कि हमारे मसाइल हुक्मरानों की किताबों में नहीं। हम किस हालात में गुज़र रहे हैं, हम किन वाक़यात का मुकाबला कर रहे हैं, उनकी बला से। उनके लिए लाहौर सिक्योर हो, उनके लिए इस्लामाबाद सिक्योर हो, उससे बेहतर वो कुछ नहीं चाहते। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज से 20 साल पहले कोयटा अनसिक्योर था, जिन उनके फ़ैसलों की वजह से, उन फ़ैसलों की वजह से इस्लामाबाद जो अनसिक्योर हो गया। उसके बाद आपका GHQ अनसिक्योर हो गया। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि खुदा के वास्ते सिर्फ डॉलरों को ना देखें। हम डॉलरों के इश्क में इतने हो गए थे कि हमारी स्याही भी का नाम भी डॉलर इंक रख दिया गया था। याद है ना आपको, डॉलर इंक होती थी कि हम डॉलरों का इश्क यहाँ था।